ناظرین، حد ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ ساتھ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر نے بھی بہت مایوس کیا ہے۔ کہانی اپنے اینڈ کے قریب پہنچنے والی تھی، لیکن لگتا ہے کہ رائٹر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کہانی کو ابھی مزید لمبا کھینچنا ہے، اور وہ بھی بلا وجہ۔ کیونکہ دانش اور زینیا کی جب شادی ہوئی تھی اور دانش جس طرح کا کریکٹر دکھایا گیا تھا، لگ تو یہی رہا تھا کہ زینیا نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے، اب دانش کی شکل میں زینیا کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور دانش کی باتیں سن کے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے دانش زینیا کو جب تک اس کے کیے کی سزا نہیں دے دیتا تب تک اسے چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر یہ درمیان میں زینیا کی پریگنینسی کی سٹوری ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اگر اس بچے کا بھی مس کیریج ہو جانا تھا؟ ہاں، اگر یہ دکھاتے کہ زینیا اور دانش کا بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، اس کے بعد دانش اپنا بچہ لیتا ہے اور آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے، بھلے زینیا کو اس رشتے سے آزاد کرتا ہے یا نہیں، پھر بھی زینیا کی تھوڑی بہت سزا بنتی تھی۔ لیکن جس موڑ پہ زینیا کو دانش نے چھوڑا ہے، یہ تو زینیا کا الٹا فائدہ ہی ہوا ہے۔ اب وہ پھر سے فریال اور شہرام کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے آزاد ہو چکی ہے۔ نہ اس کے اوپر اب بچے کی رسپانسبلٹی ہے اور نہ ہی دوسرے شوہر کی کوئی ریسٹرکشنز۔ وہ جب چاہے شہرام سے مل سکتی ہے اور اپنی محبت دوبارہ یاد کروانے کی کوششیں بھی کر سکتی ہے، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شہرام بھلے ہی فریال سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن زینیا شہرام کی پہلی محبت ہے، اور بڑے بوڑھوں سے تو یہی سنا ہے کہ مرد اپنی پہلی محبت کبھی بھولتا نہیں۔ اور دوسری طرف شانزے کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اس کا باپ اسے اتنی تلقین کر کے جاتا ہے کہ بیٹا اپنا حق نہیں چھوڑنا، اب تم اس گھر کی بہو ہو، فیروز کی بیوی ہو، تمہارا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا فیروز کا اور اس کی ماں کا، تو اپنے حق سے نہ تو کبھی دستبردار ہونا اور نہ ہی اس گھر میں ڈر اور سہم کے رہنا۔ تو شانزے کو کم سے کم اپنے باپ کی تازہ نصیحت تو یاد رکھنی چاہیے تھی نا۔ ٹھیک ہے، وہ بہت معصوم ہے لیکن بیوقوف تو نہیں ہے، یا پھر زینیا نے ٹھیک ہی شانزے کو بیوقوف کہا تھا۔ اور فیروز کی ماں نے لگتا ہے کہ فیروز کو جو دودھ پلایا تھا اس میں کوئی نہ کوئی نیند کی گولی ڈال دی تھی، کیونکہ فیروز جو گہری نیند سو رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ شانزے گھر واپس آئی ہے۔ اب فیروز کی ماں باہر ہی شانزے کی منت سماجت پہ اتر آتی ہے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اسے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، لیکن تمہارا پہلا شوہر اس کی جان کا دشمن بن چکا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ آج تمہارے بھائی پر حملہ کیا ہے، کل میرے بیٹے پر حملہ کرے گا، اس لیے شانزے سے منت سماجت کرتی ہے کہ چپ چاپ میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اور شانزے بھی روتے ہوئے اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ کو آپ کا بیٹا مبارک ہو، تو یہاں پر شانزے میڈم آپ کو فوراً اپنے باپ کو کال کرنی چاہیے تھی، وہ ابھی تو آپ کو ڈراپ کر کے گئے ہیں، بیچ راستے سے واپس آ سکتے تھے۔ کیا سوچ کے آپ آدھی رات کو دلہن کے لباس میں نہ صرف باہر نکل گئیں بلکہ کسی رینڈم کیب پر بھی بیٹھ گئیں؟ ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ زینیا کے آپ کے بارے میں رائے کچھ حد تک ٹھیک ہی تھی، ورنہ ایک سمجھدار لڑکی اس طرح کی حرکت نہیں کرتی۔ شانزے گھر کے باہر کھڑی ہوتی، اپنے باپ کو کال کرتی، واپس بلاتی اور پھر اپنے باپ کو بتاتی کہ کس طرح فیروز کی ماں نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہا ہے۔ خیر، اب ٹیکسی ڈرائیور سجی سمری لڑکی دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چلتا ہے، اور اب وہ شانزے کو لے کے فرار ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے، جبکہ نہ ادھر فیروز کو پتا ہے کہ شانزے آئی تھی اور واپس جا چکی ہے، نہ ہی معید صاحب نے گھر کے اندر آ کے دیکھنا پسند کیا کہ کیا شانزے ٹھیک بھی ہے۔ اس کی ساس اور فیروز نے اسے ویلکم بھی کیا، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ویسے معید صاحب کو بھی گھر کے باہر سے ہی شانزے کو ڈراپ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ اندر جا کے اپنی سمدھن سے فیروز سے بات کرتے اور شانزے کا ہاتھ فیروز کے ہاتھ میں دے کر وہاں سے رخصت ہوتے۔ خیر، یہ بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ شانزے کو جو ڈرائیور لے کر جا رہا ہے اس کی انٹینشنز ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن امید یہی ہے کہ یا تو فیروز کو ہوش آ جائے گا اور وہ فوراً شانزے کے پیچھے جائے گا، یا پھر ممکن ہے کہ دانش ہی راستے میں شانزے کو اس طرح چیختے چلاتے ٹیکسی میں دیکھ لے اور وہی
شانزے کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اسے بخیر و عافیت اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے نا ناظرین، تو میرے خیال سے شانزے کو فیروز جیسے کمزور انسان سے بھی رشتہ ختم ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی ماں مجھے کبھی سدھرنے والی نہیں لگتی، اور فیروز ہے جو بار بار اپنی ماں کی حقیقت دیکھنے کے بعد بھی دوبارہ اس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک کہ فیروز سے زیادہ بہتر تو پھر دانش ہے، کیونکہ جو بھی ہے وہ زینیا سے سچی محبت کرتا تھا اور اسے ہر طرح سے پروٹیکٹ بھی کرتا تھا۔ یہ تو زینیا ہی تھی جو دانش کے ساتھ رشتے میں مخلص نہیں تھی۔ تو اگر شانزے اور دانش کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو میرے خیال سے دونوں ہی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ خیر، فی الحال ہم بات کریں گے فریال اور شہرام کی۔ تو شہرام جب فریال سے کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تم کیا کرتی، تو یہاں پر فریال نے جو ڈائلاگ بولا وہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، جب فریال کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، کیونکہ اب مجھ سے زیادہ آپ کی ہونے والی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس ڈائلاگ سے یہ اشارہ مل رہا ہے جیسے آگے چل کے بچے کی پیدائش کے وقت فریال کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے آگے چل کے دکھایا جائے کہ فائنلی زینیا کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس بھی ہو جائے گا، اور جیسے شہرام زینیا کو واپس اپنی زندگی میں لے آئے گا۔ لیکن اگر ڈرامہ اس موڑ پر جاتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈرامے کے ریگولر ویورز کو یہ ساری سٹوری پسند آئے گی، کیونکہ بھلے ہی زینیا اینڈ میں اچھی ہو جائے، لیکن جس طرح اس نے سب کی زندگیاں خراب کی ہیں، اپنے 2 بچوں کو ہونے سے پہلے ختم کرنے کی ذمہ دار ہے، اور جناب شہرام اور فریال کے بچے کو بھی تو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ تو بھائی ہم رائٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھلے ہی زینیا اینڈ میں اپنی تمام غلطیوں کی تلافی کرے، لیکن اسے شہرام کی زندگی میں واپس نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی فریال کی ڈیتھ دکھانی چاہیے۔ بھائی ہم تو اب یہی سمجھ رہے تھے کہ فریال، شہرام اور ان کا بچہ آگے چل کے بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے والے ہیں، اور فیروز کو بھی اپنی ماں کی اصلیت نظر آنے کے بعد احساس ہوگا کہ شانزے کو اس عورت کے ساتھ رکھنا بہت رسکی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اپنی ماں سے محبت کرے، روز اس سے ملے، لیکن شانزے کے لیے اسے الگ گھر کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر تو شانزے اور فیروز کا رشتہ قائم رہتا ہے، ورنہ اس طرح کے رشتے میں نے چلتے ہوئے ویسے ریئل لائف میں کم ہی دیکھے ہیں۔ اور جہاں تک سیرت کی بات ہے تو دکھایا تو یہی گیا تھا کہ اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ بچ جائے گی۔ زینیا کو تو ابھی تک اپنی کسی غلطی کا احساس نہیں ہوا، لیکن ہوپ فلی کہ سیرت جب ہوش میں آئے گی تو اسے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوگا، کہ نہ صرف اس نے اپنے غریب رشتہ داروں اور محلے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا اور مشکل وقت میں وہی غریب لوگ اس کے کام آئے، بلکہ اپنی بیٹی زینیا کی پرورش میں بھی بہت کوتاہیاں کیں، اس کی ہر ضد پوری کر کے اسے اتنا بگاڑ دیا کہ آج اس نے اپنی زندگی ہی خراب کر لی۔ اور جیسا کہ دکھایا گیا کہ سیرت سے اس کا پلازا بھی چھن چکا ہے، سیونگز اپنی وہ ساری اپنی دوست شیریں کے حوالے کر چکی ہے، اور اس وقت جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر بھی جلد ہی اسے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ بینک ڈیفالٹر ہونے والی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب سیرت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر یا تو در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس برے وقت میں سمین ہی سیرت کے کام آئے۔ اور دوسری طرف جب زرار اور مہک کو سیرت کے ان حالات کا پتہ چلتا ہے تو پتہ نہیں زرار کا دل پگھلتا ہے یا پھر وہ اپنی ماں سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ یہ سارے حالات جاننے کے بعد بھی وہ اپنی ماں کو نہ تو معاف کرنے پر تیار ہوگا اور نہ ہی واپس آنے پر۔ خیر، یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں۔ فی الحال تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے شانزے نے اس طرح چپ چاپ گھر چھوڑ کے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اور دانش کو بھی فی الحال زینیا کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی؟ اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو کمنٹس میں یس ضرور لکھیے۔